بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بچوں کی جامع تربیت کے 5 ایریاز، ڈومینز، 5 ڈیولپمنٹ ایریاز کے اوپر گفتگو کریں گے۔ والدین کو اپنے بچوں کے 5 ایریاز کے اوپر تربیت کے حوالے سے فوکس کر کے کام کرنے کی ضرورت ہو، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 فزیکل ڈیولپمنٹ، جسمانی تربیت۔ نمبر 2 اسپریچول ڈیولپمنٹ، یعنی دینی اور اخلاقی تربیت۔ نمبر 3 ایموشنل ڈیولپمنٹ، جذباتی تربیت۔ نمبر 4 سوشل ڈیولپمنٹ، یعنی سماجی تربیت۔ نمبر 5 انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، یعنی ذہنی اور شعوری تربیت۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہر انسان اپنے فہم کے مطابق اولاد کی تربیت کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور پائی جاتی ہے۔ مثلاً بعض لوگ اولاد کی تربیت صرف مغربی طرز پر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دین سے بالکل بے بہرا کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت دینی بنیادوں پر کرے۔ اسی طرح دوسری جانب بعض لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت اس انداز سے دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جدید علوم سے بالکل ناآشنا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دوسری جانب کی انتہا ہے۔ ہمارا جدید نظام تعلیم بھی رٹے اور نمبروں کے حصول کی دوڑ لگوانے والا نظام تعلیم بن کر رہ گیا ہے۔ چنانچہ لوگ نمبروں کے حصول کو ہی بچے کی تعلیم و تربیت کی آخری منزل سمجھنے لگتے ہیں، اور بچے کی تعلیم و تربیت شخصیت کے دیگر تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب بچے موجودہ ایجوکیشن سسٹم کے تحت نمبر اور گریڈ تو کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی پوری شخصیت کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ ان کو جذباتی تربیت کی شدید کمی کا سامنا ہوتا ہے، ان کو دینی اور اخلاقی و کرداری تربیت کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی تعلیم یافتہ بچوں کو بعض اہل علم پڑھے لکھے جاہل بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈگریاں اور مارکس تو بہت بڑھ جاتے ہیں، لیکن شخصیت سازی اور کردار سازی کا عمل کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ نیز اس بچے میں پریکٹیکل دنیا کے اسکلز، مہارتیں پروان نہیں چڑھتی۔ بہرحال ان تمام انتہاؤں سے بچ کر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دینی تناظر اور عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ہی کرنا چاہیے۔ ہم تعلیم و تربیت کے ان تمام ایریاز، ڈومینز اور پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جن پر کام کر کے ہی والدین اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ یہ کل 5 ایریاز آف تربیہ ہیں جن پر کام کرنے سے اولاد کی جامع تعلیم و تربیت کے عمل کو ضروری بنیادیں فراہم ہو جاتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ ان تمام 5 ایریاز کو برابر اہمیت دیں اور ہر ایک پر مستقل کام کے لیے جامع تربیہ پالیسی بنائیں۔ تربیت کے ان 5 ایریاز میں سے نمبر 1 جسمانی تربیت، فزیکل ڈیولپمنٹ۔ ظاہر ہے جسم ہی وہ پیکر ہے جس میں تمام انسانی خصوصیات پروان چڑھ سکتی ہیں، جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہیں، اور ان تمام خصوصیات کا حامل جسم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں پایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے انسانی جسم کو صحت مند، متناسب، متوازن اور تہذیب یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر تربیت کے معاملے میں انسانی جسم کو نظر انداز کیا جائے، صرف عقل و شعور کو ہی بڑھانے پر توجہ دی جائے، تو یہ جامع تربیہ کے خلاف ہوگا۔ جسم کو صحت مند، بیماریوں سے محفوظ، متوازن اور مہذب بنانے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 1 متوازن غذا۔ متوازن غذا انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا بچے کی نشو و نما، گروتھ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے اس کی غذا ایک نالی کے ذریعے سے پہنچا دی جاتی ہے۔ اس وقت ماں کو متوازن غذا لینی چاہیے
تاکہ نومولود کو متوازن غذا ماں کے ذریعے سے مل سکے۔ پیدائش کے بعد اس کے لیے سب سے بہترین اور مکمل غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ کوئی مجبوری نہ ہو تو بچے کو ماں کا دودھ لازمی پلا دینا چاہیے۔ اگر ماں کا دودھ کم ہو تو ابتدائی 4 ماہ تک بچے کو اوپر کا دودھ دینے کی بجائے ماں کو کوئی ایسی غذا دی جائے کہ اس کا دودھ بڑھ جائے۔ 4 ماہ کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ دیگر غذائیں آہستہ آہستہ دی جا سکتی ہیں۔ بچوں میں اچھی اور متوازن غذا لینے کی عادت ابتدائی دنوں سے ہی ڈلوانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں بچے متناسب اور آئیڈیل غذا کو چھوڑ کر غیر متناسب غذا کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس وقت بچوں کی متوازن غذا کا مسئلہ معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ بن کر رہ گیا ہے کہ بچے وہ غذا نہیں لینا چاہتے جو ان کو لینا چاہیے، اس کی جگہ وہ جنک فوڈز لینے کے لیے ضد کرتے ہیں۔ اس کا حل بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں بلکہ بچپن سے ہی ان کی غذا کے متعلق محتاط رہنا اور باقاعدہ فوڈ پلان تیار کرنا ہے تاکہ بچوں کی روٹین اسی کے مطابق بن سکے۔ بچوں کے لیے آئیڈیل، متوازن اور صحت مند غذا کیا ہوتی ہے، اس عنوان کے تحت مشہور چائلڈ اسپیشلسٹ جین بیکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اچھی غذائی عادات کسی کی زندگی میں ابتدا ہی سے ڈالی جا سکتی ہے۔ ابتدائی 8 سال غذائی عادات کو ڈھالنے اور بنانے کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور یہ اہم ہے کہ مختلف نوع خوراک گھر پر ہی تیار کی جائیں۔ خوراک میں روٹی، دلیا، اناج، پھل اور سبزیاں شامل ہونی چاہیے، اور یہ ہماری خوراک کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہیں۔ دوسری اہم کیٹیگری پروٹین ہے، جس میں چکنائی کے بغیر گوشت، سویا پروڈکٹس اور دالیں شامل ہیں، اور آخری کیٹیگری جو شاذ و نادر استعمال کرنی چاہیے وہ چکنائی، آئل اور میٹھا ہے۔ گھر میں ایسے سادہ کھانے پکانے چاہیے جو سیچوریٹڈ یا کولیسٹرول سے پاک ہوں اور کھانوں میں نمک اور شکر اعتدال سے موجود ہوں۔ بڑھتے ہوئے بچوں کو کیلشیم کی زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے، لہٰذا انہیں گہرے ہرے پتوں والی سبزیاں، تل اور مچھلی کھلانی چاہیے۔ نمبر 2، آرام اور نیند۔ جسمانی نشو و نما کے لیے متوازن غذا کے علاوہ مناسب آرام اور نیند بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جسمانی تربیت میں بچوں کے مناسب آرام کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مناسب آرام سے مراد ہر انسان کے لیے اتنی نیند ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرے اور اسے مزید سستی اور اونگ کی سی کیفیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بچپن میں نیند کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بڑے ہونے کے بعد اس میں کمی آتی ہے، جو 24 گھنٹوں میں تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان ہونی چاہیے۔ اب یہ نیند کتنی ہو، اس کی کوئی لگا بندہ اصول نہیں۔ بعض لوگ 6 گھنٹے سو کر اٹھنے کے بعد خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگتے ہیں، اور بعض لوگوں کو 8 گھنٹے سونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ ضروری آرام سے زیادہ سونے سے بھی انسان سستی اور تکان کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو صحت مند رہنے کے لیے کتنی نیند کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، جسمانی ورزش۔ جسمانی صحت کے لیے متوازن غذا اور مناسب آرام کے علاوہ جسمانی ورزش بھی ضروری ہے۔ جسمانی ورزش سے خوراک جزو بدن بن جاتی ہے اور پسینہ نکلنے سے جسم کے فاسد مواد خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کھا پی کر سویا رہے یا بیٹھا رہے اور ورزش نہ کرے تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اس سے غذا جسم کو نہیں لگتی، جسم متوازن نہیں رہتا بلکہ بے ہنگم ہو جاتا ہے، انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان نفسیاتی طور پر بھی غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ باہر میدان میں نکل کر جسمانی مشقت والا کھیل کھیلے، خوب بھاگ دوڑ کرے، پسینہ نکالے اور اپنے جسم کو خوب تھکائے۔ اس سے اس کے جذبات اور عقل و شعور پر انتہائی مثبت اثرات پڑیں گے۔ نمبر 4، صفائی اور ستھرائی۔ خوراک، آرام اور ورزش کے علاوہ جسمانی تربیت میں ایک اور اہم چیز صفائی ستھرائی ہے۔ صفائی ستھرائی کو دین میں آدھا ایمان کہا گیا ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہی نامکمل رہ جاتا ہے، اور جسمانی لحاظ سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ صفائی کا خیال رکھنے والا انسان جسمانی اور روحانی دونوں طور پر تر و تازہ رہتا ہے، اللہ اور اس کی مخلوق میں ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ لہٰذا جسمانی صفائی بچے کی تربیت کا اہم ترین حصہ ہونا
ہونا چاہیے اور اس کی عادات بچپن سے ڈال دینی چاہیے۔ جسمانی صفائی میں روزانہ دانتوں اور پورے جسم کی صفائی کے ساتھ صاف ستھرا لباس پہننا بھی شامل ہے۔ جسم اور لباس دونوں صاف ستھرے ہوں تو انسان روحانی طور پر بھی خوشگوار محسوس کرتا ہے، دماغ میں اچھے خیالات جنم لیتے ہیں اور انسان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔